نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الشورى کا آج آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. آخری رکوع کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہے. ان کے اندر مجرم لوگ جو دنیا میں گمراہ ہوئے ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، وہ شخص جس کو اللہ تعالی اس شخص کی ضد ہر دھرمی کی وجہ سے فرما بہکا دے، راستے سے ہٹا دے. فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کو راستے پہ لانے والا. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کو راہ دکھانے والا. فرمایا کہ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اے مخاطب تو دیکھے گا قیامت والے دن ان ظالموں کو کہ جب یہ فرمایا کہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو یقولون هل إلى مرد من سبیل، اس وقت کہیں گے کہ ہے کوئی راستہ پلٹنے کا، یعنی ہم دوبارہ دنیا میں پلٹ کر جائیں اور وہاں جا کر اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت کا کہنا مان لیں. لیکن یہ بات میں اور آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر جب انسان اپنا وقت پورا کر لیتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے. اگرچہ دنیا کا نظام تو بھی موجود ہوتا ہے، جانے والا کبھی پلٹ کے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا. ایک تو ہے یہ نظام ختم ہو جائے گا، کل من علیہ فان، ایک یہ نظام موجود ہے. جس طرح میرے اور آپ کے بہت سے اباء و اجداد رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ میں سے اکثر کے پلٹ کے آگے ہوں گے، واپس آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. تو جب نظام باقی ہے تو کوئی نہیں آ سکتا، تو جب نظام ختم ہو جائے گا تو کیسے آئے گا؟ پھر تو نظام ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یاد رکھنا جو شخص دنیا سے چلا گیا بس چلا گیا. اب جو پیچھے انہوں نے جانا ہے، اس لیے حکم ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جانے والا چلا گیا ہے، تم نے بھی اس کے پیچھے جانا، اپنی فکر کرو، تیاری کرو. اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو تم اس کمی کوتاہی سے اپنے آپ کو دور کرو. یعنی اس کی نمازیں، روزے، اس کی دینداری میں کمزوری تھی تو تم اس کی موت سے عبرت حاصل کرو. تمہیں جو لمحے ملے ہیں تم اپنے لمحوں کو قیمتی بنا دو، تم اپنی نمازوں کا اہتمام کر دو. لیکن ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے پیچھے سوگ کے نام پر ایک شریعت کی خلاف ورزی کرتے، 3 دن سے زیادہ بیٹھتے ہیں جی، اور دوسرا اپنی نمازیں بھی ضائع کرتے. جی مہمان آ رہے ہیں، اور بھائی مہمان آ رہے ہیں، مہمان آتے رہیں گے، تیرے رب نے تجھے بلایا، تو اس کے در پہ آ کے حاضری دے جی. تو بہرحال
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت یہ پلٹنے کی تمنا کریں گے جو کہ بالکل ناممکن ہوگی. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَتَرَاهُمْ، اے مخاطب تو ان مجرموں کو دیکھے گا کہ یُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، ان پر فرمایا عذاب کو پیش کیا جائے گا، ان پر عذاب کو مسلط کیا جائے گا، اور خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، یعنی قیامت والے دن وہ ذلیل ہوں گے. اور ینظرون من طرف خفی، اور ان کا دیکھنا بھی ذلت کا ہوگا، یعنی کسی چیز کو اگر آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے بھی تو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس طرح آپ نے دیکھو گا دنیا کے اندر بھی اللہ ہر ایک کو عزت کی زندگی نصیب فرما. کوئی آدمی کسی کے سامنے ذلیل ہو جائے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ذلت کی وجہ سے نگاہ جھکی ہوتی ہے، اور اگر وہ نگاہ اٹھائے بھی تو وہ بھی ذلت کی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ ذلت کی. عام مشہور بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتا. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے ذلیل ہے، اس کا کوئی گناہ، اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی ایسی حرکت کہ جو انسان نہیں چاہتا دوسرے کو پتہ چل جائے، اور دوسرا اوپر آ جائے دیکھ لے تو پھر وہ انسان اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ ذلیل ہو جاتا ہے. اب اس کے سامنے دیکھے گی بھی تب بھی ذلت کی نگاہ اس کی ہوتی ہے، نگاہ کے اندر ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے، یا اس سے سامنے نگاہ اٹھا ہی نہیں سکتا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی بات فرمائی کہ ذلت کی وجہ سے نگاہ جھکی ہوگی. دوسری بات کیا فرمائی کہ اگر ینظرون دیکھیں گے بھی تو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یعنی ان کی نگاہ میں وقار نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی، کسی کے سامنے نگاہ اٹھا نہیں سکے. تو اللہ اس مصیبت سے دنیا میں بھی بچائے، آخرت میں بھی بچائے. دنیا کی ذلت بھی بڑی سخت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کسی کے سامنے انسان ذلیل ہو جائے تو اس کے سامنے پھر وہ سمجھو کہ زندہ ہی ایک لاش ہے. زندہ کیا بولو بھائی؟ ایک لاش ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. اگر بیٹھے گا تو وہ بھی بے قراری کا، اگر بولے گا بھی تو وہ بھی ایسے جیسے یتیم یوں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا منظر یہ ہوگا. اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وقال الذین آمنوا، اس وقت کہیں گے ان کو ایمان والے، کیونکہ آج دنیا کے اندر ذلیل لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے. ایمان والے تو ظاہری بات ہے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. اب بالفرض کوئی نمازی ہو، وہ بے نمازی کا کبھی مذاق نہیں اڑائے گا، کیونکہ نماز مذاق اڑانے سے منع کرتی، تانا دینے سے کیا کرتی ہے بولو بھائی؟ منع کرتی. نماز الٹا اپنی فکر دلاتی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بجائے یہ کہ بے نمازی کو کہے جا تو بے نمازی ہے، تو جہنمی ہے، تو فلانا ہے. یہ نماز نہیں سکھاتی. ہاں نماز آپ کو ہمدردی سکھائے گی، خیرخواہی سکھائے گی. آپ اس کی منت کریں، پاؤں پکڑیں، اس کو چائے پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، یار نماز پڑھا کرو. یہ تو آپ کو نماز سکھائے گی، لیکن نماز آپ کو فتوے نہیں سکھائے گی. اگر ہم فتوے لگاتے تو اب نمازی نہیں ہے، یہ بھی آپ کے باغوں میں بٹھا لیں. اگر ہم نماز پڑھ کے باہر نکل کے کہتے جا تو بے نمازی ہے، پھر ہماری نماز کوئی نہیں. جا تو جہنمی ہے، پھر ہماری نماز بولو. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایمان بھی ہمدردی سکھاتا ہے. کسی کافر کو ایمان ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا. ایمان یہ سکھاتا ہے کہ اس کی فکر کر، اس کے لیے دعا کر، اگر جان پہچان ہے تو منت ترلا کر اس کو بھی اسلام کی دعوت. اور باقی یہ بھی ذہن میں رکھ، شاید اللہ تعالیٰ اس کو کسی لمحے ایمان دے دے، اپنی فکر کر کہ یہ ایسا نہ ہو میرے ہاتھ سے ایمان چھوٹ جائے. کوئی زندگی میں ایسا کلمہ کفر نعوذ باللہ نکل جائے کہ میں جہنم کے راستے پہ اور وہ جنت کے راستے پہ آ جائے. ایمان تو ڈراتا ہے، کس سے بولو بھائی؟ اللہ سے. فکر مند کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بے نمازی نمازی کو تانا دے گا. کس کا بولو بھائی؟ نماز کا. کافر مومن کو تانا دے گا. جس طرح سورۃ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے نا جی. جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی
قوم نے نماز کا تانا دیا، تیری نماز یہ تجھے سکھاتی ہے؟ شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ناپ تول میں کمی، اب بتاؤ کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ تو کیا کہنے لگے؟ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ بھائی نماز یہی تو سکھاتی ہے کہ لوگوں کو بے حیائی سے روکو، بری بات سے کیا کرو؟ بولو، روکو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن بار انہوں نے تانا دیا، تو آج بھی بے نمازی تانے دیتے، جا تو بڑا نمازی ہے اور تیری نماز ٹکرے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے جو ایمان والے، جو نماز والے، جو متقی پرہیزگار صبر کرتے ہیں، دین کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں، لوگوں کے طعن و تشریف برداشت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کرتے ہیں۔ اس کی مثال مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا تبلیغ جماعت کی طرف پلٹنے کا، کہ یہ ہومیو کالج ہے، ہومیو کالج میں پڑھتے تھے، یہ سیشن کوڈ کے ساتھ، سیکریٹریٹ کے ساتھ ہے کالج۔ تو فرماتے وہاں ایک نوجوان تھا جو تبلیغ میں لگا ان سے پہلے، مولانا طارق جمیل صاحب سے پہلے وہ لگا، اور اب وہ اسٹوڈنٹ وہ بھی تھا وہیں کا، وہ 5 وقت کی فرماتے باقاعدہ نماز پڑھتا۔ یہ ہم نے جامعہ شرفیہ میں حضرت سے باقاعدہ براہ راست سنا ہے واقعہ۔ حضرت اپنا جب تبلیغ کی طرف پڑھنے کا بیان کرتے تو فرماتے ہم کہتے جا ایویں کباب میں ہڈی نہ بنا کر، یعنی ہم جو بھی اپنے کام میں مشغول ہو تو بیچ میں آ جاتا ہے، چلو جی اذان ہوگی نماز پڑھ، جا اپنی پڑھا کر، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا کر۔ تو حضرت فرماتے بہرحال وہ 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ آتا، یعنی جو بھی وقت ملاقات ہوتا، اگر نماز کا ٹائم ہوتا کہ دعوت دیتا، کہتے ہم اس سے بڑے تانگ تھے۔ ایک دن یہ دیکھا کہ اس کو کسی نے اس بات پر مارا، اس لڑکے کو کسی نے مارا اس بات پر، اب اتنا مارا کہ اس بیچارے کی یہ ٹانگ جو ہے نا وہ فریکچر ہو گئی، زخمی ہو گئی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہمارے کمرے سے روم سے گزرنے لگا، پھر کہنے لگا او طارق جمیل، او فلانے، آ جاؤ اذان ہوگی نماز پڑھ لو۔ کہتے میرے دل پہ اس وقت چوٹ لگی کہ یار یہ کتنا اچھا ہے، ہمیں اس حال میں بھی نماز کا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے بس اس وقت پھر نماز کی طرف اور یوں پھر ہم پلٹے، تو آپ دیکھ لو پھر ان کی برکت سے کتنے لوگ اس طرف پلٹے۔ تو یہ اصل کام ہے کہ انسان مار کھا کر بھی دوسروں کی ہمدردی کرے، اور یہ اصل ایمان ہے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے سارے بولو؟ الٹا ہمارا کیا ہے؟ آ یار نماز پڑھ لو، کہتے جا مولوی تو پر، ازی نال ہی کہتے جا تو جہنم میں، میں جا رہا ہوں پڑھ دے۔ ہم فوراً بھڑک جاتے اور اس کو ساتھ ہی جا تو جہنم میں، نہیں پڑھتا نہ جا، اپنے لیے پڑھنی ہے، میرے طرف کو جہنم میں جا، یہ دعوت کا طریقہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے، تو ظاہری بات انہوں نے تان و تشنیع برداشت کیے ان مجرموں کے، اس وقت ان مجرموں کی حالت دے کر وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو بھی خسارے میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی ڈالا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں بے نمازی خود نہیں پڑھتا، گھر والوں کو کہاں کہے گا بولو بھائی، خود دین پہ نہیں چلے گا، بیٹے کو کیسے چلائے؟ بیٹا تو پہلا جواب ہی یہ دے گا ابا جی میں تو آپ کے پیچھے ہوں۔ اس لیے یہاں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان والے اس وقت ان کی حالت کو دیکھ کر، خواہ وہ بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کیونکہ اس وقت وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے، ہاں اس وقت یہ بات یاد دلانا یہ کوئی تانا نہیں ہوگا، یہ تو بطور اپنی حالت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ شکر ہم ان کے پیچھے نہیں چلے، ہم ان کے تان و تشنیع کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا، دین کا راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ جس طرح یہ کملہ چنگی بھلی اس نے کلاس ماشاءاللہ بنا دی 25-30 بچوں کی، جی میں آ گیا ہوں تم نہ پڑھاؤ، اب میں نے کل دیکھا نہ بچے ہی کوئی نہیں۔ اور خدا کے بندے شکر ادا کرو، اللہ موقع دے رہا، اپنے کام کو کام سمجھو، اپنی محنت کو محنت سمجھو، کسی کی کہنے پر اپنی محنت کو نہ چھوڑو۔ بولو بھائی اپنی محنت کو، ہاں نہ چھڑکو کو، اپنی محنت کرو، اپنا کر کے دکھاؤ، ہاں جی یہ تو ہماری محنت ہے،
تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، ہائے افسوس یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مجرموں کو دیکھ کر ایمان والے کہیں گے کہ خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جان کو بھی نقصان میں ڈالا، واہلیم، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا، یوم القیامہ۔ پھر فرمائیں گے الا، خبردار سنو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ جو ظالم لوگ ہوں گے، ظاہری بات ہے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا ظلم ہے، اور صرف اپنی جان پر نہیں۔ یا پھر وہ روایت ذہن میں رکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا حضرت ظالم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی بگاڑتا ہے۔ فرمایا غلط کہہ رہے ہو، ظالم آدمی تو معاشرے کے لیے ناصور ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے دوسروں پر بھی وبال پڑتا ہے، اس دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھونسلوں میں پرندے انسان کے ظلم کی وجہ سے وہ بھی گھونسلوں میں مر جاتے ہیں، ظلم کا اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے تو حکم ہے ظالم کو روکو، ظالم کو روکو، اس کا ہاتھ روکو۔ الفاظ تو یہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، نہیں تو اس کا وبال تم پر بھی پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظالموں کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ تو ان آیات مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ نیکی کا کام چھوڑنا نہیں، اور دوسروں کو ہمدردی خیرخواہی سے نیکی کی طرف لانے کی کیا کرنی ہے؟ بولو بھائی، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے یا اللہ ہمارا خاتمہ نیکی پر ہی ہو، ایمان پر ہی ہو، اور جو دوسرے لوگ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔